ناظرین و سامعین، سوال ایک یہ ہوا میرے سامنے کہ بغیر حاجت کے اگر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، تو ایسے بندے کو دینا کیا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو اس حوالے سے توجہ فرما لیجئے گا کہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کما سکتے ہیں اور یہ اگر محنت مزدوری کریں تو کر سکتے ہیں، بندہ اپاہج نہ ہو، بندہ جناب واقعتاً ضرورت مند نہ ہو، تو اس کو اگر آپ دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اس کا مانگنا یہ گناہ والا عمل ہے۔ سرکار نے صلوات والسلام نے سختی سے منع فرمایا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ ایسا بندہ قیامت کے دن اپنے منہ کو نوچتا ہوا آئے گا اور ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہاتھ پھیلا کر آپ اپنے آپ کو رسوا نہ فرمائیے۔ یہ جو محتاج بنے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اللہ کے نام پر دے دو، تو اللہ کے نام پر آپ گناہ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو اللہ کے نام پر تو مانگ رہا ہے، لیکن آپ اللہ کے نام پر گناہ کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو دلیر کریں گے، اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ دلیر ہوگا۔ ہاں، ایسے بندے کو جھڑکنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ یار تو کیا کر رہا ہے، تو جا کے کام کر، کوئی محنت مزدوری کر، تو وہ کرے۔ اور اسلام میں ایسے بندے کو دینا اور ایسے بندے کا مانگنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور جو دے گا وہ گناہ گار ہوگا، تو مانگنے والا تو پھر ہے ہی گناہ گار۔ ہاں، بندہ واقعتاً حاجت مند ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ واقعتاً ہی حاجت مند ہے اور ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو دیں، اور ایسے بندے کو دینا یہ ثواب ملے گا، آپ کو ملے گا، اور ایسے بندے کو دینا صدقات و خیرات میں شمار ہوگا، اور اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جناب مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ جناب مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جمعے والے دن یا عید والے دن یا ویسے بھی کوئی تہوار ہو تو اس دن آ کے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر اللہ کے نام پر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے لیے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ سرکار نے صلوات والسلام نے منع فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آ کر صدا کرے کہ مجھے کچھ عطا کرو، تو ایسے بندے کو دینا بالکل جائز نہیں ہے، ایسے بندے کو نہ دیا جائے۔ ایسا بندہ بالکل جناب جو دے گا اسے وہ گناہ گار ہوگا۔ وجہ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ڈیرا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آ کر آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنے کی بجائے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے جو خود محتاج ہیں اور خود اللہ سے مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ مجھے بابا اللہ کے نام پر دو۔ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی ذات سے مانگ، وہ ذات بہت بڑی ذات ہے، وہ جیسے ان کو عطا کر رہی ہے تجھے بھی عطا کرے گی، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اور بندہ صاف دل سے جب مانگتا ہے تو پھر عطا بھی کیا جاتا ہے۔ میرے استاد گرامی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اجمیر شریف میں مزار شریف ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بادشاہ اورنگزیب تھا نا، تو وہ ایک دن نا آپ کے دربار شریف پہ آیا سلام کرنے کے لیے کہ میں بزرگ اتنی بڑی ہستیاں ان کا نام ہے، تو میں ان کے دربار شریف پہ جا کے حاضری دیتا ہوں، فاتحہ خوانی کے لیے آیا۔ تو جب اس نے دیکھا تو وہ بازار میں نا وہ جناب کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کوئی جناب ویسے ہی تھوڑا سا نشہ کر کے پڑا ہوا ہے اور مانگتے پھر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور موجے لگا رہے ہیں۔ تو ایسے بندے موجود تھے، تو وہ ان سب کو دیکھ کر نا اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ میں دربار شریف کے اندر جا رہا ہوں، میرے واپس آتے تک اگر کوئی بندہ یہاں مجھے نظر آیا تو آپ کو حکم ہے کہ آپ اسے شوٹ کر دیں گے، اسے گولی مار دیں گے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑ گئی، اپنی اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ ہر ایک نے دل سے پھر دعا کی کہ باری تعالیٰ اپنے اس بزرگ بندے کے صدقے مجھے بازو عطا کر دے، اپنے اس بزرگ بندے کے صدقے مجھے ٹانگ عطا کر دے، اپنے اس بزرگ بندے کے صدقے مجھے آنکھ عطا کر دے۔ جب انہوں نے رو رو کے دل سے دعائیں مانگی
تو پتہ چلتا ہے، تاریخ میں یہ واقعہ موجود کہ پتہ چلتا ہے کہ جب بادشاہ واپس آیا تو اس کے آتے تک وہ بازار خالی ہو چکا تھا، لوگ سب چلے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ دل سے جب اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں مانگا جائے تو وہ رب عطا کرتا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آ کے کسی اور سے سوال کر رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط کام ہے، اور ایسا کام بالکل جائز نہیں۔ آپ کسی کے ڈیرے پہ ایم پی اے ایم این اے ہو، کوئی جناب آپ کے گاؤں کا چودھری ہو، آپ اس کے دیڑے پہ جا کے اس کے جناب اس کے مکان وغیرہ پہ جا کے یا اس کی حویلی میں جا کے آپ اس سے مانگنے کی بجائے آپ کسی اور سے آپ دستے سوال دراز کریں اور جناب اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ مجھے عطا کر، تو وہ چودھری کہے گا کہ یار تو نے میری عزت کیا رکھی ہے، میرے ڈیرے پہ آ کے کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ جناب اللہ رب العزت کہ مخلوق میں ایک چودھری اپنے گھر میں آئے ہوئے بندے سے کسی اور سے بندہ مانگے تو وہ برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ غصہ ہوگا اور ہو سکے تو آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال دے گا، ڈیرے سے باہر نکال دے گا۔ تو جب ایک بندہ اتنا کچھ سمجھتا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کسی اور سے مانگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگے اور اللہ عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس دن اور رات کا کھانا موجود ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دستے سوال دراز کرے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے پاس کھانے کے لیے تقریباً 10 سال کا پہلے موجود ہوتا ہے، ہم کے پاس بینک بیلنس موجود ہوتا ہے، بلکہ گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، تو ہم پھر بھی جناب مانگتے پھر رہے ہیں اور جناب دولت کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جناب زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے مخالف، دین کے خلاف جو عمل شروع ہوئے ہیں ان اعمال کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مسئلہ وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ سنت کے حوالے سے جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں نماز میں، سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ، تو اس کے بارے میں سوال ہوا کہ جب نیت کی جاتی ہے تو نیت کے دوران سنت رسول اللہ کے واسطے پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو ایسا وہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اگر آپ کہیں گے کہ میں رسول اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں تو سرکار کے واسطے نماز نہیں ہے، نماز اللہ کے واسطے ہے، اللہ کی ذات کی آپ عبادت کر رہے ہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، سرکار کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو ایسا کہنا جائز ہے۔ سرکار کی سنت کے واسطے اگر کوئی کہے گا تو یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا عمل کرے کہ میں نبی کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں، تو نبی کے واسطے نماز بالکل جائز نہیں ہے، نبی کے واسطے سجدہ جائز نہیں ہے، اور ایسا عمل اسلام میں بالکل حرام ہے۔ نبی کی سنت آپ ادا کریں اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ آپ اپنے الفاظ کی تصحیح کریں، ہاں ویسے بھی اگر الفاظ نہ بھی بولے جائیں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ دل سے بول دیں کہ دل سے آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور سنت موقدہ ادا کرنے لگے، سنت غیر موقدہ، تو آپ کی نماز ہوگی، یا آپ کو زبان سے وہ الفاظ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے الفاظ دہراتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اور یہ مسنون طریقہ بھی ہے اور مستحب عمل ہے، اور اگر کوئی زبان سے نئی الفاظ دہراتا اور ڈائریکٹ پڑھ دیتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نیت دل سے شامل ہے اور دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔